تو قرآن پر بھی شدید حملہ کیا ہے. اور مصطفیٰ اعظمی نے زبردست، الحمدللہ اللہ ان کو جزا دے، کیا خوبصورت انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے کہ کمپائلیشن آف قرآنک ٹیکسٹ ہوا کیسے. تو بیچ میں قرآن کی اہمیت، اس کی وضاحت کہ یہ بالکل پرزرو ٹیکسٹ ہے، کوئی کمی بیشی اس کے اندر نہیں ہوئی، کوئی رکھنا ڈال نہیں سکتا اس کے اندر. اب دوبارہ رخ جو ہے وہ کفار کی طرف مڑ رہا ہے. فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اب یہ ہرگز نہیں کیا ہے؟ یعنی جو قرآن کے بارے میں تمہارے شکوک اور شبہات ہیں، تم اس کے بارے میں جو شک کا شکار رہتے ہو، کنفیوز رہتے ہو، وہ سب غلط ہیں. تم خود جانتے ہو کہ اس قرآن کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، کوئی اس کے اندر ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہوا. انکار اس لیے کرتے ہو، شکوک اس لیے پیدا کرتے ہو کہ کہیں تمہاری دنیا کے مزے میں خلل نہ پیدا ہو جائے. دنیا جلدی جلدی حاصل کرتے ہو، عاجلہ، اس سے محبت کرتے ہو. ایک تو یہ خود عاجلہ ہے دنیا، اور اس عاجلہ کے لیے مزید اجلت کا تم مظاہرہ کرتے ہو. تو آپ دیکھیں، جو چیز بہت جلدی جلدی حاصل ہوتی ہے نا، وہ ناپائیدار بھی ہوتی ہے. دنیا کی خوشیاں دیکھ لیں، کتنی ناپائیدار ہیں، کتنی ٹیمپرری، کتنی عارضی ہیں. ادھر جوانی آتی ہے، ادھر ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی آمد شروع ہو جاتی ہے، دنیا ہم سے رخ پھیر لیتی ہے. جیسے آپ کبھی جائیں بازار میں، اور بازار جا کر آپ بہت سستی سی کوئی چیز خرید کر لے آئیں کہ کون اتنے پیسے دے، کون مہنگی چیز لے کر آئے. لیکن سستی چیز نہ اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے، نہ آرام دہ ہوتی ہے، نہ پائیدار ہوتی ہے. سستی سی اب چپل لے کر آ جائیں اتوار بازار سے، 2-4 دفعہ میں ٹوٹ ٹاٹ کے برابر ہو جائے گی یا کاٹے گی آپ کو پاؤں میں. تو یہ سستی چیز واقعی تکلیف دہ ہوتی ہے. کہاوت ہے نا، کہتے ہیں کہ مہنگا روئے ایک بار اور سستا روئے بار بار. بار بار چیز خراب ہوتی ہے. آخرت کا سودا مہنگا تو ہے، لیکن خیروں و ابقا، بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. تو فرمائے کہ تم تو اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کو تم نے چھوڑ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، ایک مومن کے دل میں دنیا اور آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، جیسا کہ پانی اور آگ ایک برتن میں جمع نہیں ہوتے. فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اگر دنیا فانی یعنی ختم ہونے والی، فنا ہونے والی دنیا سونے کی بنی ہوتی اور آخرت جو کہ باقی رہنے والی ہے مٹی کی بنی ہوتی، تو بھی چاہیے تھا کہ ہمیشہ رہنے والی مٹی کو ختم ہو جانے والے سونے پر ترجیح دیتے. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے فنا ہونے والی مٹی کو ہمیشہ قائم رہنے والے سونے پر ترجیح دے دی. اس دنیا سے لپٹ کے رہ گئے، اور خود اپنے بارے میں پتہ ہے کہ مجھے بھی مٹی ہی ہو جانا ہے. مٹی ہی ہے نا، اور ہیں کیا بتائیں. اور اس مٹی کو سجاتے رہتے ہیں، سنوارتے رہتے ہیں. اتنا اپنے آپ کو سجایا، اور اس سجاوٹ کے پیچھے نمازوں میں اجلت کی یا نمازیں چھوڑی دی، نیکیوں میں جلدی کی اور دنیا کو ٹھہر ٹھہر کر خوب حاصل کیا، خوب محنت کی، اور اس کے پیچھے عبادات کو نگلیکٹ کر دیا. تو یہ کرنے کا کام نہیں. سجانا ہے تو نمازوں کو سجائیں، اپنا کیا ہے، اب تو سب ختم ہو جائیں گے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ لوگ دین پھاڑ کر دنیا کی مرمت کرتے ہیں، پھر نہ دین باقی رہتا ہے نہ دنیا. عقل مند وہ ہے جو آخرت کی کامیابی کے لیے بھاگ دوڑ کرے. تو اس دن کیا ہوگا، اب اس کا ڈسکرپشن دیا جا رہا ہے. فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اللہ سے دعا کریں، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. قیامت کے دن تر و تازہ چمکتے دمکتے چہرے ہوں گے، جیسے کہ نعمتوں میں پلا ہوا چہرہ ہوتا ہے نا، کھلا ہوا، فریش، رونق والا ہوتا ہے. شائن ہوتی ہے سکنز کے اوپر، رونق ہوتی ہے شکلوں کے اوپر، چمک ہوتی ہے آنکھوں میں. اور اگر اطمینان ہوتا ہے انسان کو، خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، تو چہروں پر بھی تازگی اور دل کا اطمینان چھلک رہا ہوتا ہے. تو ایسے کچھ لوگ ہوں گے، کھلے ہوئے چہرے ہوں گے ان کے، اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. دل بجھے ہوں، دل ویران ہوں، تو چہرے کھلے ہوئے نہیں ہو سکتے.
جن لوگوں نے نقد فائدہ چھوڑ کر، عاجلہ کو چھوڑ کر آخرت کا سودا کیا ہوگا، اس دن ان کے چہروں پر سکون، اطمینان ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے صحیح فیصلہ کر لیا تھا، اچھا ہوا ہم نے کچھ مشقت، کچھ مشکل وہاں اٹھا لی تھی۔ یہ جو ناغرہ لفظ ہے یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی شکل میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع۔ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سنی تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کو بات پہنچائی گئی ہو وہ اس کو زیادہ سنبھالنے والا ہو بنسبت سننے والے کے۔ نضر اللہ نا ناظرہ، تر و تازہ۔ دنیا میں تو ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے نا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا، لیکن آخرت میں جو جسم، جو قوتیں عطا کی جائیں گی وہ ان سے بہت بہتر ہوں گی جو آج ہمارے پاس ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ سے روایت ہے، لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے جبکہ بیچ میں بادل بھی نہ ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھ سکو گے۔ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ ابن ماجہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے، پھر جب تک اللہ ان سے پردہ نہ فرما لے گا وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ نہ کریں گے، بس اسی کو دیکھتے رہیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ جو چیز جنت کی نعمتوں سے غافل کر دے وہ کیا چیز ہوگی۔ تو اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا، سوچیں کہ وہ جس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کا گھر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا رونا نہیں بند ہوتا نا، بیت اللہ دیکھ کر اتنا جب دل کانپتا ہے اور کیا دل کا حال ہوتا ہے، تو جو رب ھذا البیت کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا۔ جو بچے ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوتے ہیں نا ایسے بچے، ماں بچھڑ گئی یا ماں مر گئی یا کہیں چلی گئی، انہوں نے ماں کو نہیں دیکھا، کیسی ان کے اندر ایک خلش ہوتی ہے۔ کبھی کہانیاں پڑھیں ان کی، کہاں کہاں کا سفر کیا لوگوں نے ایک جھلک ماں کو دیکھنے کے لیے، ہزاروں میل کا سفر کیا، پہلے تو تلاش کیا، پوچھا کہاں ہے، کون تھی میری ماں، اس کا نام کیا تھا۔ بعض دفعہ کوئی تصویر مل جاتی تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، وہ رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں ہماری امی کیسی تھیں، کیسے ہنستی تھیں، کیسے بولتی تھیں، کیا ان کی عادتیں تھیں۔ ایسی ان کے اندر ایک پیاس ہوتی ہے نا ماں کو جاننے کی، تو ایک حسرت ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو جب ماں جو کہ دنیا میں ہمیں لانے کا سبب بنی وہ اتنی اہم ہے، تو وہ ہستی جس نے کہ ماں کو بھی پیدا کیا، جو اس وقت بھی ہماری باتیں سن رہا ہے، جس نے ہمیں تھاما ہوا ہے، سب کچھ جو دیتا ہے، کیا اس کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا؟ کتنے محروم ہے نا وہ دل، کیسے قبرستان ہے وہ دل جس میں کہ اللہ کو دیکھنے کی خواہش نہیں پیدا ہوتی۔ یہ دنیا کی خواہشات نے ایسا قبرستان بنا دیا دلوں کو کہ یہ کہیں دفن ہی ہو گئی اللہ کو دیکھنے کی خواہش۔ کتنی خوش قسمت وہ آنکھ جو اپنے رب کو دیکھے گی، کتنی خوش قسمت۔ آپ سوچیں، اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار، تو اس کے لیے تو تڑپ تڑپ کے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ رکھ۔ اور قیامت کے دن اگر اللہ نے پردہ کر لیا کہ وہاں ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہا کہ نہیں تم نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آنکھ اس قابل نہیں، نہ تمہاری آنکھ میں حیا تھی، نہ تمہاری آنکھ میں شرم تھی، نہ تمہاری آنکھ میں امانت تھی، نہ تمہاری آنکھ کبھی میری یاد میں روئی تھی، نہ تمہاری آنکھ نے کبھی میرا کلام پڑھا تھا، اب کیا کرنا ہے مجھ کو دیکھ کر، کیا شوق۔ تو بے عزتی، محرومی، بدقسمتی، سوچیں ذرا، تو کتنی خوش قسمتی کہ جو اللہ کو دیکھیں۔ بس تو ہمیں اپنی آنکھوں کو اس قابل بنانا ہے نا۔ تو جب اتنی قیمتی چیز کا نظارہ کرنا ہے تو ہماری آنکھیں کتنی قیمتی ہیں، آپ دیکھیں کہ ان آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے تو کتنی ان کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، کتنا ہمیں تڑپ تڑپ کے اپنے رب کو مانگنا چاہیے۔ اور رب کو مانگیں گے کس سے؟ رب ہی سے تو مانگیں گے۔
تو اللہ کی طرف دیکھیں گے، یہ خوش قسمت جنہوں نے دنیا میں سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کی تھی، رب کے خوف سے روتے تھے، رب کا ذکر سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، ایسی جذباتی محبت اپنے رب سے۔ اور دیکھیے محبت آنکھوں سے جھلکتی ہے نا، جھلکتی ہے کہ نہیں بتائیے؟ الفاظ تو اپنی جگہ ہوتے ہیں، جیسے ماں اپنے بچے کو جس نظر سے دیکھتی ہے نا، وہ نظر کیا چیز ہوتی ہے، یہ آنکھیں بولتی ہیں، آنکھوں سے محبت ٹپک رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آنکھیں ہی تو ساری چیز ہے، اصل چیز تو ہے ہی آنکھیں۔ تو اپنے رب کو دیکھیں گے اور ان کا رب ان کو خوش کر دے گا۔ میدان حشر میں خوشی خوشی پر امید چہروں سے کھڑے ہیں، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اچھے نتیجے کا انتظار ہے۔ دنیا میں تمام حقوق سے بڑھ کر اللہ کا حق انہوں نے پہچانا تھا۔ وَلِرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کیا تھا۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے۔ اور کچھ کیا بدقسمت، وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٍ، اور کچھ چہرے اس دن باسی، مرجھائے ہوئے، اداس، باسی پھولوں کی طرح، ساری رنگینی، ساری تازگی دنیا میں لٹا کر آ گئے، اب یہاں کچھ بھی نہیں۔ نا امید اور مایوس اور خوف سے ستے ہوئے چہرے، ہم کہتے ہیں نا خون خشک ہو گیا ہو، ایسے ستے ہوئے چہرے ان کے۔ آنکھوں کے بارے میں آتا ہے نا زرقہ، خوف سے ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی نیلے رنگ کی ہوں گی۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، عدی بن حاتم سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں تم میں سے ہر شخص سے اس کا پروردگار اس طرح بلا واسطہ دو بدو کلام فرمائے گا کہ درمیان میں نہ ترجمان ہوگا نہ پردہ حائل ہوگا۔ اس وقت بندے کی یہ کیفیت ہوگی کہ حیرت اور بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، بس جب نظر کرے گا اپنی داہنی جانب سوائے اپنے اعمال کے کچھ نہ دیکھے گا، جب ایسے ہی نظر کرے گا بائیں جانب اپنے اعمال کے سوا کچھ نہ دیکھے گا، دائیں جانب نیکیاں، بائیں جانب گناہ ہی گناہ، اور جب سامنے نظر دوڑائے گا اپنے روبرو آگ ہی آگ دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، واقعی اللہ ہمیں پناہ میں رکھے۔ تو آپ نے فرمایا بس اے لوگو، دوزخ کی اس آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ایک خشک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے اس سے بچنے کی تم فکر کرو۔ یعنی معمولی چیز کو بھی معمولی مت سمجھو، اس کو دے دو اللہ کے نام پر، بس اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے۔ ہر سانس سے اللہ کو یاد کریں، شعوری غیر شعوری طور پہ، جس دم غافل اس دم کافر، سوتے سوتے اللہ کی یاد سے سوئیں اور جاگتے جاگتے اللہ کی یاد سے جاگیں، اور آپ آئیں یا جائیں یا پکائیں یا پہنیں یا اوڑھیں یا بازار یا مدرسہ، جہاں آپ ہوں اللہ کی خاطر، بس اللہ کی خاطر۔ اللہ کا احساس ہی ہمیں گناہوں سے روکے گا، ہم نہیں رک سکتے گناہوں سے، ورنہ ہم نہیں حفاظت کر سکتے اپنی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ اس میں کتنی حسرت ہے نا، کتنا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا دوپہر کے وقت میں آفتاب کے دیکھنے میں، جب کہ وہ بدلی میں بھی نہ ہو، تم میں کوئی کشمکش ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں، جب کہ وہ بدلی میں بھی نہ ہو، تم میں کوئی کشمکش یا رد و قد ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جس طرح چاند اور سورج کو بلا کسی کشمکش اور بغیر کسی اختلاف اور نزاع کے دیکھتے ہو، اسی طرح قیامت میں اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، قیامت میں جب اللہ سے ایک بندے کا سامنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے فلاں نے، اب اس کی جگہ اپنا نام ہم رکھ لینا، مجھ سے ہی پوچھے گا اللہ، کیا میں نے تجھ کو دنیا میں عزت نہ دی تھی؟ کیا تجھے تیری قوم میں سرداری نہ دی تھی؟ کیا تجھ کو بیوی عطا نہ کی تھی؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ سواریوں کو مسخر نہ کیا تھا؟ کیا میں نے تجھ کو چھوڑے نہ رکھا تھا کہ تو ریاست اور سرداری کرے اور مال غنیمت میں سے چوتھائی وصول کرے؟ تو یہ مال غنیمت میں سے چوتھائی وصول کرے سے کیا پتہ چلا کہ مسلمان ہوگا نا، یہ جس سے بات کی جا رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو کیا تجھے اس کا خیال اور گمان تھا کہ تو ایک دن میرے سامنے آئے گا؟ وہ عرض کرے گا میں یہ خیال نہ کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھے اپنے رحم و کرم سے اسی طرح بلاتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بلائے رکھا تھا۔ آتا ہے نا الیوم انساکم کما نسیتم یومکم ھذا، آج ہم تمہیں اسی طرح بلاتے ہیں جیسے کہ تم ہمیں بلائے رکھے تھے، تم نے ہمیں بلائے رکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دوسرے ایک بندے کا سامنا ہوگا، اس سے بھی حق تعالیٰ اسی طرح فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسرے ایک بندے سے ملے گا، اس سے بھی اسی طرح فرمائے گا۔ یہ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار میں تجھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، اور میں نے نمازیں پڑھیں اور روزے رکھے اور صدقہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ بھی وہ بندہ خوب اپنے اچھے کارنامے بیان کرے گا جہاں تک بھی بیان کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہاں ٹھہر، پھر اس سے کہا جائے گا کہ ہم ابھی تجھ پر ایک گواہ قائم کرتے ہیں، اور وہ اپنے جی میں سوچے گا وہ کون ہوگا جو مجھ پر گواہی دے گا۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو حکم دیا جائے گا کہ بول، تو اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیں گی، اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرے گا کہ اس کا عذر باقی نہ رہے، یہ منافق ہوگا اور اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم ملاقات کریں تو بس ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو اللہ کرے ہم ان لوگوں میں ہوں یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ جو لوگ تر و تازہ چہرے لے کر آئیں گے۔ جو دنیا میں تھکیں گے وہی تر و تازہ ہوں گے وہاں پر، جو دنیا میں تھکاتے ہیں اپنے آپ کو، مشقت میں ڈالتے ہیں اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ اور کچھ چہرے ووجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے ہوں گے باسی مرجھائے ہوئے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ میں ان میں شامل نہ فرما۔ تظن، وہ گمان کرتے ہوں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ فاقرہ فقرتن کی جمع ہے، فقرہ کہتے ہیں ورٹیبرا کو، ریڑھ کی ہڈی کو۔ فقیر ایسا انسان جو کمر توڑ غربت کا شکار ہو۔ جس طرح اللہ کے احکامات دنیا میں توڑتے آئے تھے اسی طرح کا سلوک آج ان کے ساتھ ہوگا، ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ ڈالے گا، اتنا شدید ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یفعل بہا فاقرہ، ان کی تو ریڑھ کی ہڈی توڑنے والا آج سلوک ہوگا۔ خوف کے مارے دم گھٹے ہوئے ہوں گے ان کے، بے بس، ہیلپ لیس، نہ زبانیں کھل رہی ہیں، نہ ساتھی مدد کو آ رہے ہیں۔ دنیا میں تو بہت کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، آج کہاں گئے وہ سب غائب، نفسی نفسی اپنی اپنی پڑی ہے، کوئی نجات نظر نہیں آتی۔ جس دنیا کی محبت میں گرفتار تھے وہ تو منہ پھیر کے چل پڑی، پیچھے رہ گئی۔ جس دنیا سے وفاداری نبھائی تھی، جان چھڑکی تھی، وہ تو پیٹھ پھیر کے رخصت ہو گئی۔ اب یہ کھڑے ہیں یہاں پر، اب تو جو ہے وہ تو سامنے انجام ہے، جو عمل کرائے سزا تو بھگتنی ہے۔ اب دوبارہ آپ دیکھیں پھر ایک طرح سے جیسے کہ سین چینج ہوتا ہے نا، منظر بدل رہا ہے۔ قیامت کبریٰ کا منظر بیان کیا گیا، اب قیامت صغریٰ، اب دنیا سے رخصتی، کہ ایسا شخص جس کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہوگا قیامت کے دن، اس کی رخصتی کیسی ہوتی ہے دنیا سے، اس کا ذکر فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی۔ تراقی ترقوتن کی جمع ہے، گلے کی ہنسلی کی ہڈی ہوتے ہیں نا، کالر بونز ہوتے ہیں نا، یہ اس کے بیچ میں جو گڑھا نہیں ہوتا یہاں کھڈے کے اندر، تو جب جان نکلتی ہے تو ایسے آ کے نا یہاں پھنس جاتی ہے، جیسے کوئی نوالا نہیں اٹک جاتا، ایسے یہاں پر پھندا سا لگ جاتا ہے گلے کے اندر۔ تب یہ دنیا سے رخصتی کا منظر بتایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی۔ تو اس طرح جب یہ جان آتی ہے اور آ کر اس طرح یہ پھنس جاتی ہے کالر بونز کے ہنسلی کی ہڈیوں کے درمیان، اب یہ کون ہے، اس کو تو جانا نہیں، اتنی محبت کی تھی، ایسی جڑیں جمائی تھیں دنیا کے اندر کہ اب تو اکھاڑنا مشکل ہے دنیا سے اس کو۔
جان کا نکلنا مشکل ہے، جان تو لپٹی جاتی ہے دنیا کے ساتھ۔ روایات میں مضمون آتا ہے کہ جب کافر کی جان نکالنے یا منافق کی جان نکالنے فرشتے آتے ہیں تو جان اور روح جو ہے وہ بدن کے اندر چھپتی پھرتی ہے کہ کوئی نہ نکالے، پتہ ہے نا آگے کیا معاملہ ہونا ہے، تو نہیں جانا۔ جیسے کہ ایک درخت ہے جو کہ مضبوطی کے ساتھ زمین میں گڑا ہوا ہے، اس کو اکھاڑنا کتنا مشکل ہے نا، کتنی شدت کے ساتھ کھینچنا پڑے گا تب کہیں جا کے نکلے گا۔ یہی حال کافر کا ہوتا ہے، ایسا اٹیچ تھا دنیا سے کہ نکالنا دنیا سے اس کو مشکل۔ حدیث میں آتا ہے کافر کی جان اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے ریشم کے گچھے میں کانٹوں کی شاخ ڈال کر کھینچی جائے، تو رگ رگ سے کٹ کٹ کے جیسے کہ کوئی جان نکلے، عالم نزع۔ اور جب یہ وقت شروع ہو جاتا ہے انسان اپنے ارد گرد سے لا تعلق ہو جاتا ہے، ہوش نہیں رہتا۔ اب فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اب توبہ کا دروازہ بند، اب توبہ نہیں۔ کبھی آپ دیکھیں، اگر کبھی آپ ہوائی جہاز میں بیٹھی ہوں، جب جہاز ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے تو جہاز کا اپنے اندر ایک شور ہوتا ہے نا، کان بھی بند سے نہیں ہونے لگتے، اور کوئی باہر کی آواز آتی ہے دنیا کی، ساتھ والا بیٹھا بھی بول رہا ہو تو آواز نہیں آتی بعض دفعہ، اتنی تیز اس کی اپنی ایک گونج سی ہوتی ہے۔ تو موت کے وقت بھی تو ایسا ہی ہوگا، ٹیک آف ہی تو کر رہے ہیں نا، چھوڑ رہے ہیں دنیا کو، اٹھ رہے ہیں، بس اب تو جا رہے ہیں، کوئی باہر کی آواز نہیں آتی، ڈٹیچ ہو جاتا ہے دنیا سے۔ تو کیوں نہیں ہم پہلے سے ڈٹیچ ہو جاتے؟ ریمائنڈ کرائیں نا اپنے آپ کو، بار بار یاد دلائیں کہ یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے تو مجھ کو جانا ہی جانا ہے۔ اب فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، جانا تو ہے نہیں اس کو، کون سا کوئی خوشگوار انجام ہے، چاہتا ہے ہمیشہ رہ جاؤں۔ وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کسی طرح روک لیں اس جاتے ہوئے کو، بے بس کھڑی ہے اولاد، کچھ نہیں کر سکتی۔ کیا پتہ بینک کے اندر کروڑ روپیہ جمع کر لیا تھا، وہ نہیں زندگی لوٹا سکتا۔ بہترین فزیشنز ہو سکتا ہے کہ آپ بلوا لیں باہر کے ملکوں سے، وہ جان نہیں لوٹا سکتے جو نکل کر جا رہی ہے۔ پہلے بھی بیماریاں آئی ہوں گی لیکن علاج ہو گیا ہوگا، نئی زندگی مل گئی، کئی دفعہ مہلت ملی، کتنے اللہ نے نذیر بھیجے نا، بیماریوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، نہیں، لیکن انذاری قبول نہ کیا۔ اب جس چیز سے ڈرایا جا رہا تھا وہ آ گئی، اب جو یہ آئی ہے موت اب تو ٹل نہیں رہی، جانے کا نام نہیں لیتی، ساتھ لے کر ہی جائے گی۔ اب کوئی پوچھے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، علاج تو بیکار ہو گئے۔ ایک وقت آتا ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں بس اب آپ دعا کیجئے، اب دعا کا وقت ہے، تو کہیں گے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ایک مطلب یہ لیا گیا، یا من راق وقیلا، قیلا کا کہنے والا یا تو انسان ہوگا کوئی جو کہے گا کوئی اس جاتی ہوئی کو جان کو روک لے، کوئی جھاڑ پھونک تعویذ گنڈا کچھ کر کے روک لے، کوئی انسان یہ کہہ رہا ہوگا۔ بے بسی سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا اپنے پیاروں کو، نہیں لوٹا سکتے جان۔ یا قیلا جو ہے اس کا کہنے والا کوئی فرشتہ ہوگا، اس لیے کہ راق کا ایک مطلب ہوتا ہے چڑھنا، ترقا کا مطلب چڑھنا، اوپر جانا۔ یا تو یہ کہ فرشتے پوچھیں گے کون اس روح کو لے کر جائے گا، عذاب کے فرشتے لیں گے یا رحمت کے فرشتے لیں گے، تب اس کو اوپر لے کے تو چڑھنا ہے، اب تو جانا ہے۔ اور وہ جو مرنے والا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آدمی سمجھ لے گا یہ تو دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اب تو فراق ہے، اب تو رخصتی ہے، اب تو جانا ہی جانا ہے۔ کیا تیاری کی، کیا سوٹ کیس پیک کیا، کیا اعمال ہیں، کس کے ساتھ ہم دفن ہونا چاہتے ہیں؟ میں اپنے ساتھ اپنی قبر میں کیا لے جانا چاہتی ہوں؟ کیا میں جنت کا ٹکڑا لے کر جانا چاہتی ہوں، یا میں آگ اور سانپ اور بچھو لے کر جانا چاہتی ہوں؟ تو میں تو روزانہ اپنا سوٹ کیس پیک کر رہی ہوں نا، صبح سے لے کے شام تک۔ کیا بھر رہے ہیں؟ تو نیکیاں کریں، حسن سلوک کریں، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ گمان اس کو ہوگا کہ اب تو جدائی ہے، اب تو جانا ہے۔ وَاتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ یہ عالم نزع کی اذیت ہے نا، اس کی تکلیف ہے۔ موت کی سختی میں انسان بے چینی سے اور تکلیف سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے،
بعض دفعہ دیکھیں جو لوگ ہارٹ لنگ مشین وغیرہ پہ یا جن کو آکسیجن ماسک وغیرہ لگایا ہوا ہوتا ہے، جب موت آتی ہے تو اتنے بے چین ہوتے ہیں نا کہ وہ نوچ کر پھینکنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو، بار بار ان کا ہاتھ اپنی ڈرپ کی طرف یا اپنے ماسک کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بالکل بے ہوش ہوتے ہیں تو ہاتھ پاؤں مارنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ تو دیکھنے میں ہو سکتا ہے ہمیں محسوس ہو کہ اس کی تو اتنی خاموشی کے ساتھ جان نکل گئی، لیکن بہرحال نزع کی تکلیف تو محسوس ہوتی ہی ہے ہر انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی ہے نا کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہ تو میری مدد فرمانا موت کی ڈبکیوں اور موت کی بے ہوشیوں پر۔ بے بسی ہے، لاچاری ہے، کمزوری کا حال یہ کہ ٹانگ پر اگر ٹانگ رکھی ہے تو اس کو ہٹا نہیں سکتے، اسی کے جو جان نکلنا شروع ہوتی ہے وہ ٹانگوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، ٹانگ ہلانے کی قدرت نہیں رکھتا انسان۔ ہم تصور نہیں کر سکتے نا، ہم تو یوں بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایسی بھی مجبوری میری ہوگی، ایسی بھی کمزوری ہوگی کہ ہلنا چاہوں اپنی ٹانگ خود نہ ہلا سکوں، خود نہ ہٹا سکوں، تو پیروں سے نکلتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے حلق میں جا کر اٹک جاتی ہے جان، سانس بند ہونے لگتا ہے کہ آکسیجن ہی نہیں رہی جیسے۔ تو جب تک یہ سانس میں سانس ہے اللہ کو یاد کر لے انسان۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں دو ساقوں سے مراد عالم دنیا اور عالم آخرت ہے۔ دنیا کا آخری دن، آخرت کا پہلا دن جمع ہو جاتا ہے موت کے وقت، اور کافر تو اس میں دوہری مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، دنیا سے جدائی کا غم، آخرت کے معاملے کا غم، خوف اب ہوگا کیا، ادھر ڈوب رہے ہیں ادھر طلوع ہو رہے ہیں، اور اب پتہ چلے گا کہ جو دیکھا خواب تھا، جو سنا افسانہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، وہ تو چٹکی میں گزر گئی، یومن او بعد یوم، کل سمجھا تھا اس کو، لگتا تھا بس یہی سب کچھ ہے، ابھی ٹائم نہیں، ابھی ٹائم نہیں، ابھی ضرورت نہیں، ابھی فرصت نہیں، ابھی اجازت نہیں، کرتے 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 گزر گئی۔ اب کیا ہے، الی ربک یومئذ المساق، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، چلو، جس کو اوائڈ کرتے رہے، بحثیں کرتے رہے، نخوض مع الخائضین، چلو چل کے ملو اب اس سے۔ ساقہ یسوقو کا مطلب ہوتا ہے دھکا دینا، ٹو پش سم ون، جانا نہیں چاہ رہا، زبردستی دھکیل کر اللہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، پتہ ہے نا آگے انجام کیا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، خود جانتا ہے، ایسے اعمال ہیں کہ آگے شامت ہی شامت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ حال کیا تھا اس شخص کا جب یہ دنیا میں تھا، فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ سچا مانا نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، کہا کہ ایسی ہی بس باتیں ہیں۔ نماز نہ پڑھنے سے کون جہنم میں جاتا ہے؟ روزہ نہ رکھنے سے کون جہنم میں چلا جائے گا؟ اللہ اتنا اسٹرکٹ نہیں، پردہ نہ کرنے سے کون جہنم میں جاتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک جھٹلانے کا انداز، مانتے ہوئے نہ ماننا، جانتے ہوئے انجان بن جانا، علم رکھتے ہوئے غافل رہنا، تو جھٹلا دیا، وتولا، کسی اور طرف متوجہ ہو گیا، اٹینشن کہیں اور ڈائیورٹ ہو گئی۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا۔ مطا، مطیہ کا مطلب ہوتا ہے سواری، گمراہی پر زوم ہے، اکڑتا ہوا آیا، اکڑتا ہوا چلا گیا، پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تجھی کو زیب دیتی ہے، ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کس کو؟ کہ جس کا وہ انجام ہونا ہے اللہ کے ہاں، تظن ان یفعل بها فاقرہ، جس کا وہ انجام ہونا ہے اس کا عمل دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ جو موت کی سختیوں کا حال بتایا، جب مردہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو جو اس کے گھر والے ہیں، جس کو کہ نہ اس نے بتایا، نہ سکھایا، نہ پڑھایا، نہ لکھایا دین، وہ بھی مرنے کے بعد اس مردے کی کوئی فکر کرتے ہیں کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوگا؟ وہ تو جو مردے نے، جو کہ دنیا ہی کو معبود بنایا ہوتا ہے، اس کے جانے کے بعد جو اس کے وارث ہوتے ہیں وہ بھی دنیا ہی کی فکر کرتے ہیں
کہ دنیا والوں کو منہ دکھانا ہے تو کیا کیا رسمیں کرنی کہ دنیا راضی ہو جائے. ان کو مرنے والے کی کوئی فکر نہیں کہ ہم جو یہ ساری رسمیں کر رہے ہیں، یہ خرچے کر رہے ہیں، کیا یہ مرنے والے کو فائدہ دیں گی یا نہیں. دے ڈونٹ کیئر، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں رسم ہے کہ سویم کرو، رسم ہے کہ سورہ بقرہ 7 دفعہ پڑھو، رسم ہے کہ اتنے نفل جو ہے وہ پتہ نہیں کیا وحشت قبر کے لیے پڑھ دو، مردے کے لیے. رسمیں نبھاتے ہیں، شامیانے لگاؤ، کیٹرنگ کا انتظام کرو، کھانا اچھا ہونا چاہیے، لوگ باتیں نہ بنائیں، لوگ کہیں کہ بھئی کیا زبردست ان کے یہاں سیریمنی ہوئی. پھول کی پتیاں بکھیرو جب جنازہ لایا جا رہا ہو یا لے جایا جا رہا ہو. اعلیٰ ترین فیشنیبل قبرستان میں دفن کرو، ڈیفنس کے قبرستان میں دفن کرو یا PCHS کے قبرستان میں دفن کرو. وہ تو یہ سوچتے ہیں، انہیں کیا پرواہ ہے کہ مردہ کس چیز کا محتاج ہے. کاش کہ اس کو وہ دیکھ لیں، یا کاش مردہ دوبارہ ایک دفعہ آ کر سمجھا سکے. کتنا پچھتاوا، کتنی حسرت اس وقت ہوتی ہوگی کہ کاش کوئی مجھے اس وقت استغفار پڑھ کر بخشنے والا تو ہو، کاش کہ میری اولاد صدقہ جاریہ تو ہو میرے لیے. تو نہیں، خود ہی کچھ نہ کیا، نہ خود سچا مانا دین کو، نہ خود کبھی نماز پڑھی، تو آگے کس کو کیا بتایا ہوگا. مذاق ہی اڑاتے رہے، شکوک و شبہات ہی سے نجات نہ ملی، زندگی بھر اسی بیماری میں مبتلا رہے اور پھر چلے اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتے ہوئے. یہ ابو جہل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیات ہیں. ابو جہل کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا لیکن ایمان اور ادب اور اللہ کا ڈر اختیار نہیں کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے تکلیف پہنچاتا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا اور اپنی اس حرکت پر، اپنی برائیوں پر بڑا فخر، بڑا ناز کرتا جیسے بڑا کوئی اچھا کارنامہ انجام دے دیا ہو. اس نے پہلے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسی دن سے آپ کو نماز سے روکتا رہا، طرح طرح سے دھمکاتا تھا. ایک دفعہ اسی طرح تنگ کر رہا تھا، دھمکا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اس کو اس کے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، کہ تیرے لیے سزاوار ہے وہ جو جہنم ہے. اس پر اللہ کا دشمن کہنے لگا، اے محمد مجھے دھمکی دیتے ہو؟ خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں مکے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ باعزت اور معزز ہوں. تو اس کے لیے اللہ نے کہا کہ دیکھتے ہیں کتنے دن چلتی ہے اس کی یہ عزت. جائے گا ویل کے اندر، اولا، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. فرمائے کہ سب سے زیادہ مستحق ہے جہنم کا. 4 دفعہ اس کی بربادی کا ذکر کیا. مرتے وقت بھی برباد ہوگا، قبر میں بھی برباد ہوگا، میدان حشر میں بھی برباد ہوگا، اور دوزخ کے عذاب میں تو بربادی ہی بربادی ہے. تو 4 دن کی عزت اس قابل تو نہیں کہ انسان اتنی طویل بربادی، اتنی زبردست بربادی اپنے لیے خرید لے. پوچھا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسے ہی لگتا ہے نا میجورٹی کو. آپ دیکھیں لوگوں کی بے مقصد بولتے ہیں، بے مقصد کھاتے ہیں، بے مقصد خریدتے ہیں، بے مقصد جیتے ہیں. سدا لگتا ہے ایسے ہی بس یوں ہی فار نو رائم اور ریزن خرید لیا، بول لیا، کھا لیا، بیٹھ گئے، چر لیا، چگ لیا، سو گئے، اٹھ گئے. تو پوچھا کہ کیا انسان نے سوچا کہ بے مقصد کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ بے مقصد اس چیز کو چھوڑا جاتا ہے جو پیدا بے مقصد کی گئی ہو. تو بے مقصد تو اللہ نے پیدا نہیں کیا. پوچھا گیا ہے نا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کیا تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو، تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے، کیا تمہارا حساب نہ ہوگا؟ سب پوچھے گا اللہ. سدا اس اونٹنی کو کہتے تھے جو محنت مشقت اور بچے جننے سے فارغ ہو چکی ہو. تو اس کا مالک اس کو آزاد چھوڑ دیتا تھا، جہاں جائے جدھر جائے چر لے، چگ لے، کھا لے، پی لے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا شتر بے مہار. تو کیا اللہ نے تم کو شتر بے مہار کی طرح کھلی چھٹی دے دی ہے؟ بیکار تو نہیں ہو، تم کو تو اپنی ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا.
بہت سے اعمال کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تو حساب ہی نہیں ہوگا، اس کا تھوڑی پوچھے گا اللہ، اس کا تھوڑی پوچھے گا اللہ، ذرے ذرے کا حساب ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تو لازماً پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اب تخلیق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کیا تھے تم؟ دیکھو تو الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ کیا تھے تم؟ حقیر پانی کی گندی بوند۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا۔ کیسے اللہ نے تم کو درجہ بدرجہ بنایا؟ شکر ادا نہیں کرتے اس کی فرما برداری نہیں کرتے، اہمیت نہیں دیتے، اس کے احکامات کو تم غیر اہم سمجھتے ہو، یہ تو بڑی ناشکری ہے۔ کیسے بنایا ہے دیکھو، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ جعل منہ، ہو کی ضمیر جا رہی ہے منی کی طرف، اس بوند کی طرف جو کہ ماں کے رحم میں ٹپکائی گئی والد کی طرف سے۔ تو جو والد کی طرف سے ماء الرجل جس کو کہتے ہیں، جو مرد کا پانی ہوتا ہے، مرد کا نطفہ، اس سے یہ چیز طے پاتی ہے کہ ماں کے رحم میں بننے والا بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ 1400 سال پہلے قرآن نے یہ حقیقت ہمیں بتا دی، اور آج سائنس نے جو ڈسکوری کی ہے تو پتہ چلا کہ مرد کے جو سپرمز ہیں ان میں ایکس اور وائی کروموزومز ہوتے ہیں، اور عورت کے پاس صرف ایکس کروموزومز ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل مرد کی طرف سے آنے والا نطفہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، عورت کا کچھ دخل نہیں۔ اب تک تو عورت کو ہی بلیم کیا جاتا تھا بیٹی ہونے پر، تو فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ نے مرد کو ذریعہ بنایا ہے۔ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا تو مرد کے نطفے سے طے پاتا ہے۔ تو اب پوچھا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک دفعہ بنا کر قوت خلاقی اللہ کی ختم تو نہیں ہو گئی؟ اس آیت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ ہاں کیوں نہیں اللہ، میں اس بات پر گواہ ہوں۔ یا چھوٹا جواب ہے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، بلا کیوں نہیں، اللہ تو کیوں نہیں زندہ کر سکتا۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔